اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یا دنیا وغوری غیر ثواب۔ اعزان گرامی قدر و سمعن محترم، ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نیو واقعے کے ساتھ۔ آپ کے سامنے کلام ہی مولا علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ذرا دنیا کے بارے میں جانتے ہیں کہ دنیا کیا چیز ہے، کیوں عالم علیہ السلام نے یہ ارشادات میں ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اس دنیا سے کیا مراد ہے؟ اعزائے کرام قدر، ذرا اس بات کو ذرا سمجھیے کہ دنیا کی تعریف یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کو خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ سود خوری کرتا ہے یا رشوت لیتا ہے یا گانے بجانے سنتا ہے یا کوئی بھی لہو لہب کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں غرق ہے، اس کا مطلب کہ وہ دنیا کے متاع میں غرق ہے۔ اور مولا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یا دنیا غوری غیر سواک، اے دنیا جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، مجھ علی کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں نے تو تمہیں 3 بار طلاق دی ہے اور 3 بار طلاق دینے کے بعد تم مجھ کی طرف رجوع کر ہی نہیں سکتے۔ اسی کے ضمن میں ایک بہترین واقعہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ مولا متقین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن، اور یہ واقعہ 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ ابن عباس کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر یہ سند جا کے پھر یہ امام علیہ السلام کو یعنی امام نے فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عباس، کہ تم جانتے ہو کہ جو لوگ میرے ساتھ نہیں آ رہے ان کے ساتھ وہ میرے ساتھ کیوں نہیں آ رہے؟ کیا میں تمہیں وہ واقعہ نہ بتاؤں کہ جو علی اور دنیا کے ساتھ پیش آیا؟ تو کہا کیوں نہیں بتائے؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ سنو، ایک دن مولا علیہ السلام، چونکہ یہ واقعہ مولا علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام کو بتایا تھا، فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام عبداللہ ابن عباس کو کہ ایک دن میرے والد بزرگوار مولا علیہ السلام باغ میں کام کر رہے تھے، یعنی مولا علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی پھوڑا یا کوئی ہتھوڑا وغیرہ تھا، اس سے کام کر رہے تھے باغ میں۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچانک ایک عورت نمودار ہوئی جو مجھ پر ایسے جپٹ پڑی، حملہ کیا کہ ایسے جپٹ پڑی کہ وہ مجھ پر حملہ کر رہی ہے، اور میرے ہاتھ سے وہ کئی یا پھوڑا گر گیا۔ تو پھر مجھ سے مخاطب ہوئی وہ عورت، یعنی مولا علیہ السلام فرماتا ہے کہ جب میں نے اس عورت کو دیکھا وہ اس قدر خوبصورت تھی، اس قدر حسین تھی کہ گویا مولا علیہ السلام نے کہا کہ اس زمانے میں ایک عورت مشہور تھی، اس کا ایک نام تھا، تو مولا نے کہا کہ شاید ہی وہی لڑکی ہو، یعنی اس قدر وہ مشہور تھی وہ خوبصورتی میں۔ تو اس عورت نے کہا مولا علیہ السلام سے، اے علی، کیا تم مجھ سے یعنی شادی مجھے اپنے نکاح میں لے لو گی، مجھ سے شادی کرو گی؟ اگر مجھ سے شادی کرو گی تو میں تمہیں اتنا مال اتنا ثروت یعنی دوں گی کہ پھر تمہیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، میں تمہیں زمین کے خزانے دوں گی اور تمہاری نسل در نسل کھاتی رہے گی اور کوئی اس کو یعنی ختم نہیں کر سکتا۔ تو مولا نے فرمایا کہ تم ہو کون؟ یعنی مجھے تو بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ کہ اب تم ہو کون؟ اس کے بعد پھر یہ وعدے چلے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں، یعنی وہ دنیا مولا علیہ السلام کے سامنے مجسم ہو کر آئی تھی، یعنی مجسم ہو کر آئی تھی مولا علیہ السلام کے سامنے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اے دنیا، تیرے اندر کی پلیدی، تیرے اندر کی نجاست، تیرے اندر کی گندگی، تیرے ظاہر جتنا بھی خوبصورت ہو مجھے چھپا نہیں سکتا، یعنی تیرے ظاہر یہ تیرا خوبصورت حسن و جمال تیرے اندر کی پلیدی کو مجھ سے نہیں چھپا سکتا۔ تو مولا علیہ السلام نے یہ اشعار مولا علیہ السلام فرمائے کہ اے دنیا غوری غیر سوا، جاؤ دنیا کسی اور کو دھوکہ دو، مجھ علی کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور اسی کے ضمن میں سر تاریخ کا مطالعہ کریے، آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ قاضی شریح جس نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، کیوں دیا؟ کس نے اس کو مجبور کیا؟ اسی مال و دولت، اسی دنیا نے اس کو مجبور کیا، نفس امارہ نے اس کو مولا حسین کا قاتل بنا دیا۔ جب ابن زیاد ملعون برسر کوفہ ہوا، جب ادھر وہ اس کو وہ حکومت مل گئی تو قاضی شریح کو کہا کہ تم حسین کے خلاف فتویٰ دو، تو اس نے کہا میں حسین کے خلاف فتویٰ دوں؟ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب ابن زیاد نے اس سے کہا اچھا، ابن زیاد نے اس کو رقم بھیجے، درہم و دینار، سونا بھیجا، ایک دن بھیجا، دوسرے دن بھیجا، تیسرے دن بھیجا، چوتھے دن پھر کہا اپنی خاصیت سے جاؤ
قاضی شورا کے پاس، یا تو اسے کہو کہ فتویٰ دے دے، یا اسے یہ کہو کہ مجھے اپنا مال واپس کر دے۔ جب وہ قاصد آیا قاضی شورا کے پاس کہ ہمارا امیر تو یہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے حسین کے خلاف فتویٰ نہیں دیا تو پھر اپنا جو مال ہے وہ ہمیں واپس کر دو۔ تو قاضی شورا نے چونکہ اب تو پیسہ ہے، اس نے الماری میں سجایا ہوا تھا، سنبھال کے رکھا ہوا تھا، بینک بیلنس بن گیا تھا اس کا، تو اس نے کہا تھا میں ایک کتاب دیتا ہوں۔ ابھی دیکھو نا استدلال، یعنی جو بندہ اپنی سود کو اپنی رشوت کو جائز سمجھتا ہے وہ کیا دلیل دیتے ہیں، کیا کہا کہ میں ذرا دیکھتا ہوں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ سے منسوب کیا اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک حاکم موجود ہو دوسرا اس کے خلاف قیام کرے تو اس کو باغی ہے، اسے قتل کرنا جائز ہے، لہذا جو بھی حسین ابن علی کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، گویا اس نے اسلام میں ایک بہترین کام انجام دیا۔ میں پوچھتا ہوں کس نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا؟ کس نے قاضی شورا کو قاتل حسین بنا دیا؟ اس دنیا نے، اس پیسوں نے، اس چند درہم و دینار نے۔ یہ عمر صاحب کو دیکھیے، امام حسین السلام کو بہو بھی جانتا تھا یہ، حالانکہ عصر عاشور جب شمر ملعون امام حسین السلام کے سینے پر بیٹھا تھا تو بی بی زینب نے کہا تھا عمر سعد تم دیکھ رہے ہو کہ حسین بن علی شہید ہو رہے ہیں، یعنی اس قدر قریب تھے آپس میں۔ کس نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا؟ حکومت رائے، وہ حکومت رائے۔ امام حسین نے کہا تھا کہ میں تمہیں جنت کا وعدہ دے رہا ہوں اگر میرے مجھ سے دستبردار ہوئی، اگر تم نے اس قتل میں حصہ نہ لیا۔ تو اس نے کہا تھا حسین کا جو جنت ہے وہ ادار ہے، یزید کا جو رائے حکومت ہے وہ نقد ہے، وہ بڑا بے وقوف ہوگا وہ بندہ کہ جو نقد کو چھوڑ دے ادار کو لے لے۔ اور یہ ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک بہترین جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر سعد بننے سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ کربلا میں شمر کا کردار واضح تھا، ہولی کا واضح تھا، سانان کا واضح تھا، ہرملہ کا واضح تھا، ایک عمر سعد تھا کہ جو 9 محرم کی رات کو، 10 محرم کی رات کو وہ متزلزل مذبذب نظر آ رہا تھا کہ حسین کی طرف جاؤں یا یزید کی طرف جاؤں۔ حسین کو اگر میں نے شہید کیا تو آخرت تباہ، اگر یزید کے خلاف کیا تو دنیا تباہ۔ اب یہ دونوں بچانا چاہ رہا تھا لیکن نہیں ہو سکا۔ وہ اس ملعون کو نہ دنیا ملی نہ آخرت۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسا اسلام کے خلاف ایسا اس نے اس ملعون نے ایسا اقدام کیا کہ رہتی دنیا تک ان خبیثوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن گیا۔ کیونکہ عمر سعد، کیونکہ اہل بیت کے چونکہ ان کے جو باپ تھے عمر ابن سعد ابی وقاص کے صحابی تھے رسول اللہ کے، تو تھوڑا سا جان دی بھی تھا مولانا حسین السلام کو، اور یہ بھی اس کو اچھی طرح پتا تھا کہ مولانا حسین بیعت نہیں کریں گے۔ اور یہ ملعون عصر عاشور یہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے حسین کی طرف چلایا۔ یہ اس قدر بے شعور لوگ تھے کہ جب مولانا حسین شہید ہوئے تو جب ذوالجناب پر یہ لوگ ظلم کر رہے تھے تو عمر سعد نے کیا کہا کہ اس ذوالجناب پر ظلم نہیں کرو کیونکہ میں نے خود اس پر رسول اللہ کو سوار ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بے شعوری تھی ان لوگوں کی، خود جو رسول اللہ کی شانوں پر سوار تھے ان کو نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ گھوڑے پر سوار تھے ان کو انہوں نے دیکھا تھا، اور یہ کہا کہ گھوڑے پر ظلم نہیں کرو، اس پر رسول اللہ سوار تھے۔ اور یہ کربلا کے بے شعور لوگ 30,000 کی فوج، لگ بھگ علماء فرماتے ہیں، خصوصاً شہید مرزا مطہر فرماتے ہیں کہ یہ 30,000 لوگ جو بے شعور تھے یہ سب دنیا دار تھے۔ دنیا دار، میں نے کہا تھا شروع میں، دنیا جو خدا سے غافل کر دے، یعنی وہ انسان جو دنیا میں سود کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، ناحق فتویٰ دیتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، یہ دنیا کے لیے، اور یہ دنیا تو بھاگ نہیں رہتی۔ یہ ایک دن آئے گا کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان صرف اپنے جو نیک اعمال کا ہوگا وہ اس کو پالے گا، اور جس نے گناہ کی ہوگی وہ انتہائی پچھتائے گا اور کہے گا کاش میں یہ کام نہ کرتا اور خدا کی راہ میں نہیں کیا اور اچھا کام کرتا۔ حسین عزیز بس دعا کرتے پروردگار عالم ہمیں اس دنیا کی چنگل سے نکال دے اور ہمیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے راہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔